پیتے رہو، پھر رات تک روزہ مکمل کرو۔ اور صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان میں بحالت ایمان نیکی کے شوق سے روزہ رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک کا نام ریان ہے، جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ابن آدم کے تمام عمل 10 گنا سے 700 گنا تک شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کی جزا دوں گا، اس نے میری خاطر اپنی شہوت اور کھانا پینا چھوڑا۔ روزے دار کو وہ خوش نصیب ہوتی ہے کہ ایک افطاری کے وقت اور دوسری خداوند کریم سے ملاقات کے وقت روزے دار کے منہ کی بو خدا کے ہاں کستوری سے زیادہ عمدہ ہے، اور روزہ ڈھال ہے۔ تو جب کسی کا روزہ ہو تو نہ عورتوں سے میل ملاپ کرے اور نہ ہی شور مچائے۔ اگر کوئی گالی یا جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی روایت ہے کہ روزہ دار قرآن دونوں بندے کی سفارش کرتے ہیں۔ روزہ کہتا ہے کہ میں نے اسے کھانے اور شہوت سے روکا ہے، لہٰذا اے اللہ تو میری سفارش قبول فرما لے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ میں نے اسے رات کو نیند سے روکا ہے، اے اللہ تو میری سفارش مان لے، لہٰذا اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول فرما لیں گے۔ اور امام طبری نے حضرت معاذ بن جبل سے ایک اور حدیث ذکر فرمائی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یوم عاشورہ کے علاوہ ہر ماہ کے 3 روزے بھی رکھے جاتے تھے، لیکن بقول عمر بن مرہ ہر ماہ کے یہ 3 روزے فرض نہیں تھے بلکہ یہ نفلی روزے تھے۔ جب رمضان فرض ہوا تو ایک ماہ کے متواتر روزے رکھنے صحابہ پر دشوار تھے، اس لیے روزے کی بجائے فدیہ کی بھی اجازت دے دی گئی۔ اس کے بعد جب مسلمان روزہ رکھنے کے خوگر ہو گئے تو صرف روزہ رکھنے کا ہی حکم ہو گیا۔ ارشاد خداوندی ہے جو ماہ رمضان پائے وہ اس کے روزے ہی رکھے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے لیکن اسے پھاڑ نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اسے کیسے پھاڑا جا سکتا ہے کہ یہ تو ڈھال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے، یعنی چغل خوری سے، جو روزے کی حالت میں بھی جھوٹ چوری